مکے والوں کو بتایا، مکے والوں میں ایک طرف اس بات کا احساس ہوا کہ ہماری بات بادشاہ کے ہاں نہ چلی، اپنی کمزوری کا احساس ہوا، دوسری طرف انہوں نے اسی کمزوری کی بنیاد پر اور زیادہ شدت اختیار کر لی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ اسی زمانے میں بڑے بڑے لوگ اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی دور کے اندر ایمان قبول کرتے ہیں، جو اللہ کے رسول علیہ السلام کے سگے چچا ہوتے ہیں۔ اور اسی طریقے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان لانا، یہ واقعہ بھی اسی دور کے اندر پیش آیا، جب ایک طرف کافر لوگ دیکھ رہے تھے کہ مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، بڑے بڑے لوگ قریش قبیلے کے اسی طرف کو ہو رہے ہیں، تو انہوں نے حضرت ابو طالب کے سامنے اس بات کا ذکر کیا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے کر دیں، ہم ان کو قتل کر دینا چاہتے ہیں۔ لیکن حضرت ابو طالب نے اس کی بھرپور مخالفت کی، تو اس کے بعد کافروں نے ایک چال چلی، اس کو تاریخ کے اندر مقاطعہ کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے، جس کا ترجمہ ہماری آج کل کی زبان میں ہے بیکاٹ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا، ایمان لانے والے صحابہ کرام کا، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام کے خاندان کا، جس کو بنی ہاشم کہا جاتا ہے، ان لوگوں نے بیکاٹ کر دیا، ایک معاہدہ تیار کیا سب نے مل کر، یعنی قریش مکہ نے، کہ بنو ہاشم جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ ہے اور ان کے خاندان والے ہیں، وہ چونکہ ہمارے حوالے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کر رہے ہیں، اس لیے ہم تمام کے تمام بنی ہاشم کا مقاطعہ کرتے ہیں، بیکاٹ کرتے ہیں۔ اس کے اندر ایک تحریر لکھی گئی، تحریر کے اندر یہ لکھا گیا، مکے کا کوئی بھی آدمی بنو ہاشم سے تعلق نہیں رکھے گا، شادی بیاہ نہیں کرے گا، اسی طرح خرید و فروخت بھی نہیں کرے گا، کوئی اپنی چیز ان کو نہیں دے گا، ان سے اپنی کوئی چیز نہیں خریدے گا، بات چیت ان سے نہیں کرے گا۔ ایک مقاطعہ لکھا گیا، بیکاٹ، اور پھر اس کو کعبۃ اللہ پر ٹنگا دیا گیا، اور اس کا ایک حصہ لکھنے کے بعد، اس کا ایک نسخہ لکھنے کے بعد اس کو ایک جگہ پر محفوظ کر کے رکھ دیا گیا، اور یہ بیکاٹ کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ جو کوئی بھی آدمی اللہ کے نبی علیہ السلام یا بنو ہاشم کے کسی بھی آدمی سے، چاہے وہ ابو طالب ہو، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، ابھی تک اسلام بھی لایا نہ ہو، لیکن چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا وہ آدمی ہے، اس سے بیکاٹ کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ شیب ابی طالب یہ ایک پہاڑی درہ ہے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے خاندان کا ایک موروثی پراپرٹی تھی۔ حضرت ابو طالب نے تمام کو حکم دیا کہ وہ وہاں پر آ جائے، چنانچہ سب کے سب وہاں پر چلے گئے، اور اسی کو کہتے ہیں شیب ابی طالب۔ یہاں پر آ کر سارے کے سارے بنو ہاشم کے لوگ رہنے لگے، اور کوئی مکے کا آدمی ان سے بات نہیں کر سکتا تھا، خرید و فروخت بھی نہیں کر سکتا تھا، شادی بیاہ بھی نہیں کر سکتا تھا، یہاں تک کہ حالت یہ آ گئی کہ بچوں کے لیے دودھ نہ تھا، بچوں کے لیے کھانے و پینے کی چیزیں نہ تھی، کسی اور کے لیے بھی کچھ کھانے و پینے کی چیزیں دستیاب نہ تھی، خرید کرنا چاہیں تو خریدنے کی اجازت نہ تھی، اور کسی آدمی کو کوئی چیز انہیں بیچنے کی بھی اجازت نہ تھی۔ اس طرح یہ سلسلہ 3 سال تک چلتا رہا۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ بعض حضرات صحابہ نقل کرتے ہیں کہ ہم وہاں پر کبھی تو پتے کھاتے تھے، کیکر کے پتے کھا کر چبا کر اپنی بھوک کو پیاس مارتے تھے، اور ایسا بھی ہوا کہ بعض صحابہ کہتے ہیں کہ ایک چمڑا مل گیا تھا، اس چمڑے کو لا کر اس کو جلایا
اور پھر اس کا بھوسا بنایا اور پھر اسی کو پھانک کر پانی کے ساتھ میں پی کر اپنی پیاس کو بجھا لیا۔ اسی طریقے پر ایک صحابی کہتے ہیں کہ ایک جگہ پر رات کا وقت تھا، میرا پیر پڑ گیا اور مجھے ایسا معلوم ہوا کہ کوئی تر چیز ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ تر چیز رات میں دکھائی بھی نہیں دے رہی تھی کیا ہے۔ میں نے اس کو اٹھایا اور اپنے منہ میں رکھ کر نگل گیا۔ کہتے ہیں کہ مجھے آج تک نہیں معلوم کہ وہ چیز کیا ہے، کوئی جانور تھا یا کوئی اور چیز تھی، کوئی گندگی و پلیدی تھی، کچھ پتا نہیں، بس تر چیز تھی، اس کو اٹھا کے منہ میں رکھا اور نکل گیا۔ بھوک کی شدت کا یہ عالم۔ اس طرح یہ مقاطعے کا سلسلہ بنو ہاشم کے ساتھ 3 سال تک رہا۔ نبوت کے 7ویں سال میں جاری ہوا، 3 سال تک چلتے چلتے 10 ہجری تک پہنچا۔ یہ 3 سال کا عرصہ کیسا گزرا ہوگا؟ کھانے کی پریشانی، رہائش کی پریشانی، پانی کی پریشانی، بچوں کا بل بلانا، اور جب بچے بل بلاتے تھے تو یہ قریش کے لوگ جو آس پاس میں بسے ہوئے تھے وہ لوگ ان لوگوں کے رونے کو دیکھ دیکھ کر ہنستے تھے اور خوش ہوتے تھے۔ لیکن ان میں بھی کچھ لوگ تھے جن کے اندر کچھ انصاف تھا اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ ظلم ہو رہا ہے، اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانا چاہیے۔ چنانچہ 3 سال کے عرصے کے بعد کچھ لوگوں کے ذہن میں اس طرح کی بات آئی، اور یہ باتیں اس لیے پیدا ہوئی کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت حکیم بن حزام، انہوں نے ابھی تک وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن ان کے دل کے اندر ایک جذبہ آیا۔ انہوں نے کہا کہ اپنی پھوپھی کے لیے کچھ اناج غلہ بھیج دینا چاہیے۔ ان کی پھوپھی کون تھی؟ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج مطہرہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے کہا حضرت خدیجہ کے لیے کچھ اناج بھیج دیں۔ اناج لے کے وہ جا رہے تھے، اتنے میں ابو جہل مل گیا۔ ابو جہل نے مل کر کہا کہ تم ان لوگوں کو اناج دیتے ہو، میں کسی طور پر بھی وہاں اناج کا ایک دانہ بھی داخل ہونے نہیں دوں۔ اسی طرح کچھ ایسے واقعات پیش آتے رہے بیچ میں، تو کچھ لوگوں کو جذبہ آیا۔ انہوں نے کہا بھائی یہ بات تو ٹھیک نہیں ہے کہ ہم تو کھائے اور پیے، لیکن ہمارے ہی خاندان کے کچھ لوگ وہاں فقر میں فاقے میں مبتلا رہے، بچے ان کے بلبلاتے رہے۔ کچھ لوگوں کو جذبہ آیا تو 5 آدمی تیار ہو گئے آپس میں میٹنگ کر کے، اور انہوں نے کہا کہ ہم اس مقاطعے کا مقاطعہ کریں گے، یعنی اس بیکاٹ کا بیکاٹ کریں گے اور کہیں گے کہ یہ بات اٹھا دینا چاہیے۔ چنانچہ وہ لوگ حرم شریف کے اندر جمع ہوئے اور پھر ان لوگوں نے سب لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ تمہارے ہی رشتہ دار، تمہارے ہی خاندان کے کچھ لوگ وہاں پر بھوک میں اور پیاس میں مبتلا ہیں، اور تم لوگ یہاں کھاتے بیٹھے ہیں اور تم لوگ ان کے اوپر ظلم ڈھا رہے ہیں، یہ بات تو انسانیت کے خلاف ہے، اس لیے ہم اس سے راضی نہیں۔ ابو جہل کچھ بولنے لگا، سب سے زیادہ خبیث وہی تھا، اور اس پورے مقاطعے کے پیچھے اسی کا دماغ کام کر رہا تھا۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم اس کے خلاف ہیں، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، چوتھا، 5واں اٹھا اور سب نے کہا کہ ہم اس کے خلاف ہیں، اس لیے اس مقاطعے کو ختم کیا جائے۔ ایک طرف تو یہ آواز اٹھ رہی تھی اور دوسری طرف یہ واقعہ ہوا کہ جب 3 سال ختم کو ہونے لگے مقاطعے پر، اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت ابو طالب سے فرمایا کہ چچا جان، مجھے اللہ کی وحی سے معلوم ہوا ہے، چچا جان مجھے اللہ کی وحی سے معلوم ہوا ہے کہ جو بیکاٹ نامہ لکھا گیا تھا اور جہاں پر اس کو محفوظ طریقے پر رکھا گیا تھا وہ پورے کا پورا دیمک نے چاٹ لیا ہے۔ اب اس کا کوئی حرف باقی نہیں ہے، بس اس کے اندر کوئی چیز باقی ہے تو صرف اللہ کا ایک نام باقی ہے۔ جہاں اللہ لکھا ہوا تھا وہ جگہ تو دیمک نے چاٹا نہیں، باقی اس میں جو کچھ لکھا ہوا تھا وہ دیمک نے چاٹ لیا ہے۔
اور اس کے اندر کچھ باقی نہیں۔ حضرت ابو طالب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سنائی۔ ابو طالب نے ان لوگوں کو بلایا اور بلا کر کہا کہ دیکھو میرا بھتیجا یہ کہتا ہے، اللہ کی طرف سے اس کو یہ بات معلوم ہوئی، اللہ کی وحی سے معلوم ہوئی ہے کہ تم لوگوں نے جو بیکاٹ نامہ لکھا وہ پورے کا پورا دیمک نے چاٹ لیا ہے۔ یہ موقع ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو پہچاننے کا۔ اگر یہ بات غلط ہو اور تم جاؤ اٹھاؤ اپنا لکھا ہوا وہ مقاطعہ نامہ، بیکاٹ نامہ جہاں پر تم نے رکھا ہے اس کو اٹھا کر دیکھو، اگر محمد جیسا کہتے ہیں ویسے ہی ہو گیا ہے تو پھر تو جو ہے ان کی صداقت آشکارا ہو گئی، اور اگر اس کے خلاف ہو اور ایسا نہ ہوا ہو تو میں محمد کو تمہارے حوالے کر دیتا ہوں، چاہے تم اس کو قتل کر دے۔ یہ کہا ابو طالب نے۔ اب یہ ابو جہل بھی، ابو لہب بھی، ابو لہب اگرچہ کہ بنو ہاشم کا تھا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا تھا، لیکن چونکہ وہ کافروں سے مل چکا تھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کارروائیاں کرتا تھا، اس لیے وہ مقاطعے میں شامل نہیں رہا، وہ کافروں کے ساتھ میں تھا۔ تو وہ سب آئے اور کہنے لگے اچھا اگر یہی بات ہے تو ہم جا کر دیکھتے ہیں۔ چنانچہ کچھ لوگ ادھر سے لے کر وہاں پر پہنچے اور جہاں پر وہ مقاطعہ لکھا ہوا رکھا تھا اس کو دیکھا تو پورے کا پورا دیمک نے چاٹ لیا تھا۔ اس کے اندر باقی تھا تو صرف ایک لفظ اللہ کا باقی تھا، اس لیے کہ جب وہ لوگ لکھتے تھے خطوط یا کوئی بھی تحریر تو اس کے شروع میں اللہ کا نام بھی لکھتے تھے۔ اب وہ اللہ کا نام تو باقی رہ گیا تھا، باقی جہاں جو بھی لکھا ہوا تھا وہ سب کا سب ختم ہو چکا تھا، دیمک نے اس کو چاٹ لیا تھا۔ جب یہ دیکھا انہوں نے تو انہوں نے حیرانی کا اظہار کیا اور اس کے بعد اسی پر مقاطعہ ختم ہو گیا۔ اگرچہ وہ ایمان تو نہیں لائے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی وہ صداقت آشکارا ہو گئی، اس پر وہ مقاطعہ اور بیکاٹ کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ لیکن بہرحال ادھر سے ان لوگوں کی وہ کارروائیاں جو ہمیشہ سے چل رہی تھی وہ تو چلتی ہی رہی۔ ایک طرف تو یہ ہوا، اور اسی سال یعنی 10 سن ہجری میں دو عظیم حادثے پیش آئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ ایک حادثہ یہ تھا کہ حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ دوسرا حادثہ، بڑا حادثہ یہ تھا کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا انتقال ہو گیا۔ کچھ ہی ماہ میں آگے پیچھے ان دو بڑی ہستیوں کا انتقال ہو گیا۔ ایک طرف ابو طالب جو اللہ کے رسول علیہ السلام پر ایمان تو نہیں لائے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کرتے تھے، مدد کرتے تھے، نصرت کا معاملہ کرتے تھے، اور کسی کی طرف سے کوئی بھی بات پیش آئے تو وہاں پر کھڑے ہو کر اس کو دور کرنے اور دفع کرنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ دوسری طرف حضرت خدیجۃ الکبریٰ، اللہ کے نبی علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ، جنہوں نے سب کچھ دین کے لیے قربان کر دیا تھا اور اللہ کے رسول علیہ السلام کو ہمیشہ تسلی دیتی تھی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ان کی تسلی دینے پر تسلی پاتے تھے، اور دین کے کاموں کے اندر ان لوگوں کے ساتھ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا بہت بڑا حصہ تھا، ان کا بھی اسی سال انتقال ہو گیا۔ اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام اس سال کو عام الحزن کہتے تھے، یعنی غم کا سال۔ یہ تو غم کا سال ہے، ایک طرف ابو طالب کا انتقال ہو گیا، دوسری طرف حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا انتقال ہو گیا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان دو کے دنیا سے چلے جانے کے بعد کافر لوگوں کی شدت اور بڑھ گئی، ان کا ظلم، ان کی زیادتیاں اور زیادہ سے زیادہ ہو چکی، تو اللہ کے رسول علیہ السلام ان سے بالکل مایوس ہو گئے۔ مایوس ہونے کے بعد آپ نے سوچا کہ میری اس دعوت کو، میرے اس پیغام کو مکے کی سرزمین سے باہر لے جاؤ۔